عفق کا مطلب ہے باتوں کو الٹ دینا، حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا، جس کو ہم فیک کہہ سکتے ہیں۔ ہم اس واقعے کو حضرت عائشہ کی زبانی سنتے ہیں اور پھر ہم ان آیات کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاعدہ تھا، جب آپ سفر پہ جانے لگتے تو قرعہ ڈال کے فیصلہ کرتے کہ بیویوں میں سے کون ساتھ جائے گا۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پہ قرعہ میرے نام نکلا۔ واپسی پہ جب ہم مدینے کے قریب تھے، ایک منزل پہ رات کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ان کے رات ہی تھی اور یہ ہوا کہ اب اگلے جائیں گے۔ میں اٹھ کے رفع حاجت کے لیے گئی، جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کے مجھے لگا میرے گلے کا ہار ٹوٹ کے کہیں گر گیا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے لگی، اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدے یہ تھا کہ کوچ کے وقت میں اپنے ہودے میں ان کے پالکی میں بیٹھ جاتی، 4 آدمی اسے اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتے۔ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کے سبب بہت ہلکی پھلکی تھیں۔ میری پالکی اٹھاتے ہوئے بھی لوگوں کو محسوس نہیں ہوا کہ میں نہیں ہوں۔ وہ بے خبری میں خالی ہودہ اونٹ پہ رکھ کر روانہ ہو گئے۔ میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں اپنی چادر اوڑھ کے وہیں لیٹ گئی۔ مطلب آپ بھولپن دیکھیں حضرت عائشہ کا۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے مجھے بارہا دیکھ چکے تھے۔ حضرت صفوان بدری صحابی تھے اور یہ جو ہے وہ لشکر کا سامان جو ہے وہ آخر میں اٹھایا کرتے تھے اور دیر سے اٹھتے تھے، پھر لشکر کا سامان اٹھاتے ہوئے لشکر کے ساتھ پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ مجھے دیکھ کے انہوں نے اونٹ روک لیا۔ بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں رہ گئی۔ اسی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے فوراً اٹھ کے اپنے منہ پہ چادر ڈالی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پہ سوار ہو گئی اور نکیل پکڑ کے روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا، جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کے ٹھہرا ہی تھا۔ لشکر والوں کو ابھی پتہ ہی نہ تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی۔ اس بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیا اور اس میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا، مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پہ کیا باتیں ہو رہی۔ اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک چیز مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ چیز مجھے کھٹکتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہیں تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی ہے۔ میں مہینے تقریباً مدینے پہنچ کے بیمار رہی۔ گھر میں آتے تو گھر والوں سے یہ پوچھ کے رہ جاتے کہ کیسی ہیں یہ، اور خود مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے۔ مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ آخر آپ سے اجازت لے کے میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ ایک روز میں وقت حاجت کے لیے مدینے سے باہر گئی۔ اس وقت ہمارے گھروں میں بیت الخلا نہیں تھا، ہم لوگ جنگل جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مصطح بن اساسہ کی ماں تھیں، جو میری والد کی خالہ زاد بہن تھیں، اور ان کے خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر ہی کرتے تھے۔ تو راستے میں ان کو ٹوکر لگی، بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا غارت ہو مصطح۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوس رہی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا۔ اس نے کہا بٹیا تمہیں کیا پتہ اس کی باتوں کا، وہ تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں پھیلا رہا ہے۔ یہ داستان سن کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا خون خشک ہو گیا۔ وہ حاجت بھول گئی جس کے لیے آئی تھی اور سیدھی گھر آئی اور رات بھر رو رو کے کاٹی۔ آگے چل کے زائدہ کہتی ہیں کہ میرے پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اسامہ بن زید کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، پھر لونڈی کو بلایا اور حالات دریافت کیے، چنانچہ خدمت گار کو بلایا اور پوچھ گچھ کی۔ اس نے کہا خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، بس اتنا عیب ہے کہ میں آٹا گوندھ کے کسی کام کو جاتی ہوں، کہہ جاتی ہوں کہ خیال رکھنا، مگر وہ سو جاتی ہیں، بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے۔ اسی روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا مسلمانوں کون ہے وہ جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پہ الزام لگا کے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ باخدا میں نے تو اپنی بیوی میں نہ کوئی برائی دیکھی، نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جاتی ہے، وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا ہی نہیں۔ لیکن یہ ہوا کہ دونوں قبیلے والے کھڑے ہو گئے اور آپس میں جو ہے جھگڑنے لگے اور مسجد نبی میں ہنگامہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور ممبر سے اتر آئے، یعنی کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کی زبانی ہم قصہ پورا پڑھتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت اذیت میں رہے، میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا رہے۔
آخر کار ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت ام رومان، حضرت عائشہ کی والدہ نے محسوس کیا آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا معترف ہو کے توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کے میرے آنسو خشک ہو گئے اور میں نے اپنے والد سے عرض کیا آپ رسول اللہ کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ ہی کچھ کہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں کیا کہوں۔ اس پر میں بولی، آپ لوگوں کے کان میں ایک بات پڑ گئی اور دلوں میں بیٹھ گئی۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہیں مانیں گے، اور اگر خواہ مخواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے کی ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے۔ میں نے اس وقت یعقوب کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہ آیا۔ آخر میں نے کہا، اس حالت نے میرے لیے اس کے سوا کیا چارہ کہ میں وہی بات کہوں جو حضرت یوسف کے والد نے کہی تھی کہ فَصَبْرٌ جمیل۔ یہ کہہ کہ میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں اس وقت دل میں کہہ رہی تھی اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے، وہ ضرور حقیقت کھول دے گا، اگرچہ یہ بات میرے وہم و گمان میں نہیں تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہو جائے گی جو قیامت تک پڑھی جائے گی، یعنی کہ وہی مطلوب۔ میں تو اپنی ہستی کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ خود میری طرف سے بولے، مگر میرا یہ گمان تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر فرما دے گا۔ اتنے میں یک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے تھے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں تو بالکل بے خوف تھی، مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ جب وہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے۔ آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سنائیں، آیت نمبر 11 سے لے کر 21 تک۔ میری والدہ نے کہا اٹھو رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ کا شکر کرتی ہوں جس نے میری برات نازل کی۔ آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا۔ یہ کوئی ایک روایت کا ترجمہ نہیں ہے، کئی احادیث میں، سیرت کی ہر کتاب میں۔ اور یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے والدین نہیں سمجھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ بے گناہ ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ جس کی عزت پہ حملہ تھا وہ اس لیے صبر و تحمل کیے ہوئے تھے کہ ان کی طرف سے اس چیز کی برات کیا سمجھی جائے گی۔ حضرت عائشہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری زوجہ سے پوچھا، حضرت زینب بن جہش سے پوچھا، انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے اندر بھلائی کے سوا میں تو کچھ نہیں جانتی۔ لیکن جو مسلمان لوگ ان چیزوں میں لگ گئے تھے، بہتان میں لگ گئے تھے، حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح اور حضرت زینب بن جہش کی بہن حمنہ بن جہش، ان سب کو جو ہے پھر حد قذف لگی، یعنی کہ 80 کوڑے، اور منافقین کے بارے میں کھلا پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کس طرح۔ یہاں پہ ایک اور خوبصورت بات حضرت ایوب انصاری کا واقعہ ہے۔ جب یہ افواہیں حضرت ایوب انصاری نے سنی تو عام مسلمانوں کی پاکیزہ نفسی دیکھیے کہ انہوں نے بولا، حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا ایوب کی ماں اگر تم عائشہ کی جگہ ہوتی تو کیا تم ایسا کرتی؟ وہ بولی خدا کی قسم میں حرکت کبھی نہیں کرتی، یعنی کہ مطلب شادی شدہ ہو کہ میں ایسا کیوں کروں گی کہ میں کہیں پہ رہ گئی ہوں تو کوئی شخص مل گیا تو میں اس کے ساتھ خدا نخواستہ تعلق کر لوں۔ حضرت ابو ایوب نے کہا تو عائشہ تو تم سے بہت بہتر ہے۔ پھر کہنے لگے اور میں کہتا ہوں اگر صفوان کی جگہ میں ہوتا تو اس طرح کا خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مل جائے تو میں اس طرح کا برا خیال کروں، تو صفوان تو پھر مجھ سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں۔ اس طرح مسلمان جو اصل صحیح مسلمان تھے ان کا اخلاق یہ تھا کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسرے کو جو ہے انسان بہتر سمجھتا ہے۔ بہترین جو ہے واقعہ ہے واقع افک ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ بہتان گڑھ لائیں تمہارے اندر کا ٹولہ ہے، اس واقعے کو شر نہ سمجھو خیر سمجھو، جس نے جتنا حصہ لیا اتنا گناہ سمیٹا۔ اللہ تعالیٰ پھر پابند کرتے ہیں کہ کیوں مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان نہیں کیا، کیوں نہیں کہا کہ یہ فیک ہے، یہ سرین بہتان ہے، وہ لوگ 4 گواہ کیوں نہیں لائے، کیسے کسی نے کیوں نہیں کہا کہ گواہ لے کے آؤ۔
اور جب کہ تمہاری ایک زبان دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، تو منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں علم نہیں۔ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سختی سے لے رہے ہیں۔ جملہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 کے آخر میں کہیں گے لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ یہ بات کسی کے بارے میں کردار پہ بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سمجھنے والا بنائے اور اس سے بچنے والا بنائے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں کہتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ کہ اس طرح کی باتیں، کریکٹر پہ باتیں، بہتان والی باتیں اللہ تعالیٰ سخت کہہ رہے ہیں، دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچا، فیک نیوز، فیک باتیں، فیک الزام جو ہے آگے بڑھانے سے بچا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے اور حد لگائی ہے کہ اگر کسی پہ کوئی جھوٹا الزام لگائے گا تو اس کو 4 گواہ لانے ہوں گے، یعنی کہ 3 لوگوں نے بھی خود اپنے آنکھوں کے سامنے بھی کسی کو زنا تک کرتے دیکھ لیا، لیکن اس کو اگر 4 گواہ نہیں ہے ٹوٹل تو ان تینوں کو جو ہے 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ تم نے یہ بات زبان سے کیسے نکالی۔ تو اتنی زیادہ سخت جو ہے نا معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے فوجداری جرم سزا کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوجداری سزا لگائی ہے، حدود کی سزا لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے سبق لینے والا بنائے۔ اور اماں عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہزاروں سلام و درود۔